کہو سبحان اللہ۔ بیوہ کی عدت کتنی؟ بولو 4 ماہ۔ تو جو عورت حاملہ ہو اس کو طلاق ہو جائے، جو عورت حاملہ ہو اس کا بندہ مر جائے، اس کی عدت کتنی؟ وضع حمل۔ وضع حمل کا کیا مطلب؟ ڈلیوری ہو گئی، بچہ آج بندہ مرا، کل بچہ پیدا ہوا، عدت ختم۔ آج بندہ فوت ہوا، بچہ جا کے 8 ماہ کے بعد پیدا ہوا، عدت 8 ماہ۔ اور جس کو طلاق ہو گئی ہو بھی صحیح عمر میں، اس کی عدت ثلاثۃ قروء۔ کتنے؟ ثلاثۃ قروء۔ تو 3 ایام مخصوصہ، دور نہیں، بھولے بیٹھے۔ یہ شافعیوں کا مسلک، شافعیوں کا مسلک ہے، تو حنفیوں کا مسلک ہے حیض۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، دونوں مولوی بول گئے۔ طلاق والی عورتیں انتظار کریں 3 قروء۔ شافعیوں نے کہا قروء سے مراد طہر، یہ کہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں قروء سے مراد حیض وہ ایام مخصوصہ جن میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ضرورت طبی کے مطابق نماز روزہ نہیں کر سکتی، جن میں وہ ایام خاص ان پہ وارد ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ذرا توجہ کرو، یہ ضرورت کے تحت اللہ نے ان کو ایک اور خاص حیثیت عطا فرمائی، ایک خاص چیز دی ہے جو بچے کی غذا بنتی ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، وہ دودھ اس کو دیا جاتا ہے اسی غذا کا۔ 3 قروء، 3 حیض، یہ حنفیوں کا مطلب۔ تو وہ 3 قروء اگر 2 ماہ بھی ختم ہو جائے ہو سکتے ہیں۔ آپ کہتے 3 ماہ، میں نے کہا مسئلے کی وضاحت کریں۔ کبھی وہ 2 ماہ میں بھی ختم ہو سکتے، کبھی ان کی مدت کئی مہینے ہو جاتی، کیونکہ وہ کوئی مدت متعین نہیں۔ کبھی بیمار پڑ گئی ہے، کبھی یہ ہے کہ ادھر طلاق دی، ادھر 1 قروء آیا، پھر 15 دن گزرے طہر کے، پھر اگلا قروء آیا، پھر 15 دن گزرے اگلے، پھر اگلا قروء آیا۔ 2 مہینے سے بھی پہلے عدت پوری ہو گئی۔ کبھی وہ بہت لمبا ہو گیا، 1-2 ماہ کے بعد آیا، پھر 2.5 ماہ کے بعد آیا، پھر 3 ماہ کے بعد آیا۔ توجہ ہے کوئی نہیں؟ عزیزان گرامی کا ذرا غور فرماؤ۔ اب وہ خاتون جو بچی ہو، ابھی اس مدت کو آئی نہیں یا بوڑھی ہو گئی ہے، اب اس کو وہ ایام خاص وارد نہیں ہوتے، اس کے لیے 3 ماہ یہ عدتیں الگ الگ ہوگی۔ یہ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ میں نے سنا دیا۔